عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 18 کی مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کے آج سبق نمبر 18 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ کیسے بہتر بنایا جائے؟ تفہیم ہے جی۔ سوالوں کا جواب۔ پہلے سوال کا جواب، پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کی تقریباً 50 سے 60% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ اس آبادی کا پیشہ کاشتکاری ہے، اس لیے زراعت کو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، زراعت کی ترقی کے لیے کسانوں کو زراعت کے پرانے طریقوں کو چھوڑ کر جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، کسانوں میں خواندگی کی شرح شدید کمی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور اگلے سوال کا جواب، جدید کاشتکاری کے طریقے اپنا کر کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے، اگر زرعی ترقی میں حائل رکاوٹوں پر غور کیا جائے تو کئی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ہمارے کسان مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ کھاد نہ صرف مہنگی ہو رہی ہے بلکہ کاشت کے دنوں میں ناپید بھی ہو جاتی ہے۔ بیج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، چونکہ بجلی بھی مہنگی ہے اس لیے انہیں بھاری قیمت پر پانی خریدنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ زرخیز زمینیں بڑھتی ہوئی رہائشی کالونیوں اور صنعتی اداروں کی نظر ہونے سے زیر کاشت رقبہ کم ہو رہا ہے۔ صنعتی فضلہ ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے جس کی وجہ سے زیر زمین پانی میں مضر صحت کیمیکلز اور دھاتوں کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس آلودگی کی وجہ سے فصلوں کے علاوہ پینے کے پانی کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگلے سوال کا جواب ہے، زرعی شعبے کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے، کسانوں کو پانی کی فراہمی کا بہتر انتظام کیا جائے اور آب پاشی کے متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں۔ حکومت کسانوں سے مشاورت کے بعد ہر فصل کے پیداواری اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کا تعین کرے۔ کسانوں کو بغیر سود قرضے فراہم کیے جائیں اور چھوٹے کاشتکاروں کو مالی امداد دی جائے۔ زرعی آلات پر ٹیکس ختم کیا جائے، غیر معیاری بیجوں اور زرعی ادویات کی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان میں زراعت کے شعبے کی ترقی یقینی ہے۔ زراعت کی بہتری کے لیے سب سے پہلا قدم کسانوں کو تربیت دینا ہے، ان کو جدید طریقوں سے آشنا کرنا تاکہ وہ کم وسائل میں زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ دوسری چیز جو زراعت کی ترقی کے لیے اہم ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کا استعمال ہے۔ بہترین چیز حکومت کی کسان دوست پالیسیاں ہیں جن میں آسان شرائط پر قرض، سستی کھاد اور بیج کی فراہمی ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ بچوں نے باری باری اپنی پسندیدہ تفریحی مقام کے بارے میں بتایا۔ کاشت کے دنوں میں کھاد ناپید ہو جاتی ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ کسانوں کو تربیت دی جائے۔ کسان مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ زرعی شعبے کے لیے ڈیش میں اضافہ کیا جائے، فنڈز میں اضافہ کیا جائے یا قرضے دیے جائیں، یہ آپشن دونوں ہو سکتے ہیں، یا فنڈز کا جو آپشن ہے وہ زیادہ کلوز ہے۔ تو مل کر کریں بات، کاشتکاری کے روایتی اور جدید طریقوں پر بات چیت کریں اور اپنے خیالات کا اظہار چند جملوں میں کریں۔ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت کے میدان میں وہ ترقی نہیں کر سکا جو کہ ترقی یافتہ ممالک کر چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کسانوں کی ناخواندگی اور جدید ٹیکنالوجی سے بے خبری ہے، یا پھر جدید مشینری کا حصول مشکل ہونا ہے۔ غریب کسان بڑی مشکل سے کھاد، بیج، اسپرے کا خرچ برداشت کرتا ہے، تو وہ جدید مشینری کہاں سے خرید پائے گا؟ چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کو زرخیز بنانے کے لیے وہ دن رات جسمانی مشقت کرتا ہے، تب جا کر فصل اگتی ہے، اور بعض اوقات اگنے والی فصل کسان منافع تو کیا وہ رقم بھی نہیں لوٹا پاتی جو کہ اس پر خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے کسان بیلوں کو ہل میں جوت کر زمین کو تیار کرتے ہیں، فصلوں کو پانی دینے کے لیے وہی فرسودہ طریقہ رائج ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں جدید ترین مشینری اور ٹیکنالوجی سے کم وقت اور کم محنت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ کسان دوست اسکیموں کی وجہ سے کسان وہاں خوشحال ہے اور زراعت ترقی کر رہی ہے، اور ہماری حکومت کو بھی اس سلسلے میں ہمیں اہم اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ ہمارے کسان بھی محدود وسائل میں زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں اور خوشحال ہو جائیں، اور ہمارا ملک زراعت کے شعبے میں خوب ترقی کرے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق
कैसे बेहतर बनाया जाए। गौर से सुने और इसमें मौजूद मालूमात साथियों को बताएं। ज़राअत हमारे वतन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारे मुल्क की 50 से 60% आबादी देहातों में रहती है और ज़्यादातर लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। लेकिन फिर भी हमारा मुल्क ज़राअत में उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया जिस तरह बाकी ममालिक ने की है। हमारे किसान काश्तकारी के पुराने तरीके अपनाए हुए हैं। किसानों को इन फरसुदा तरीकों को छोड़कर जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। किसानों में ख्वांदगी की कमी है, जिसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा पाते। हुकूमत किसानों को तरबियत दे रही है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। जो ज़मीन का काश्तकारी के काबिल नहीं, इसको भी काबिल काश्त बनाएं। किसान महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। खाद और बीज इतने महंगे हैं। इसके अलावा बढ़ती हुई रहायशी कॉलोनियों की वजह से ज़ेर काश्त रकबा कम होता जा रहा है। ज़मीन में आलूदगी बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि ज़राई शोबे के लिए फ़ंड्स में इजाफ़ा करें, पानी की फराहमी का इंतज़ाम बेहतर हो और मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएँ। किसानों को बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएँ और छोटे काश्तकारों को माली इमदाद दी जाए। गैर मयारी बीजों और ज़राई अद्वियात की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। कवायद सीखें, ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले के गिर्द दायरा लगाएँ। हमको आज छुट्टी है, हमें आज छुट्टी है। शागिर्द ने उस्ताद को पूछा। इसका दुरुस्त जुमला है, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा। दुरुस्त सवालिया जुमला है जी, आप कहाँ जा रहे हैं। दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। मैं तुम्हारा नाम नहीं भूला। दुरुस्त जुमला है, मैंने कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दिए हुए मुतलाजिम अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बादल, बारिश। आज सुबह से आसमान पर बादल हैं, बारिश का इम्कान है। दरख्त, परिंदे। दरख्त पर एक परिंदे का घोंसला है। जर्सियाँ, जुराबें। मैंने तुम्हारी जर्सियाँ और जुराबें निकाल दी हैं। अजान, इमाम। इमाम ने अजान होते ही नमाज की तैयारी शुरू कर दी। फसलें, ट्रैक्टर। फसलें ट्रैक्टर की मदद से उगाई जाती हैं। कुर्सी, मेज़। मेरे कमरे की कुर्सी और मेज़ दोनों साफ़ करो। तो अजीज़ तलबात, ये तो था हमारा आज का सबक नंबर 18। अगले लेक्चर में सबक नंबर 19 को पढ़ेंगे हम। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। वस्सलाम।